یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ یہ سب معاملات آئیں گے، برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے، ہر چیز نشانے پر ہے۔ ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے۔ یہ سارے مسائل صرف اسی بنیاد پر ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اقبال نے سچ کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ہماری عزت و وقار میں کمی کا مسئلہ ان سے پھر جانے کی وجہ سے، نبی پاک سے تم دور ہوئے، یہ عزتوں اور وقاروں میں کمی ہے۔ عجیب سی بات نہیں ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے۔ میں ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا اظہار کرتے ہو، حضور سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہو، لیکن جب ان کے اخلاق کی بات کی جائے تو تمہیں اخلاق ان کے پسند نہیں ہے، حضور پاک کا چہرہ نہیں پسند ہے، حضور پاک کے لباس تمہیں نہیں پسند ہے، تو پھر کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم بے انتہا محبت کی بات کرتے ہو، پھر وہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری ظاہری زندگی میں بھی تو نظر آئے کچھ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، تم شرما جاتے ہو، دنیا کیا کہے گی مجھے، دنیا کیا کہے گی، دقیانوسی کہے گی، فنڈامنٹل کہے گی، پرانے زمانے کا کہے گی، میں چہرے پر داڑھی رکھ لوں تو لوگ مجھے پتہ نہیں کیا کیا کوسیں گے۔ تم نے دنیا کے لیے اپنے آپ کو بدل لیا، یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی دنیا ہے جو 4 دن کے بعد میری دوستی کو لات مارے گی اور 4 دن کے بعد مجھے قبر میں رکھ کر کے منو مٹی پر دبا دے گی، اور مجھے جانا تو ہے پھر قبر میں منہ دکھانا ہے تو اسی مصطفیٰ کو دکھانا۔ جہاں یہ نہیں پہنچ سکتے وہاں رسول پاک ہوں گے، محشر کے میدان میں جہاں کوئی سہارا نہیں ہوگا اس وقت رسول پاک تمہارا ہاتھ پکڑ رہے ہوں گے، اور تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ آ جاؤ اسی نقطے پر، اسی پوائنٹ پر جہاں ہماری کامیابی مضمر ہے۔ میں صرف اور صرف اپنے بیانوں میں یہی چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف اتنا چاہتا ہوں، اے نوجوانوں، جس کے نام سے تم آباد ہو اس نام کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑ جاؤ، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے، اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ۔ اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے